بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأولين والآخرين وخاتم النبيين الذي سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بزعة الرسول قرة عين الرسول سيدتنا وسيدة النساء العالمين فاطمة بنت محمد التي قالت بعد وفاة أبيها: صبت علي مصائب، صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام، سرنا الليالي يا فاطمة الزهراء يا بنت محمد يا قرة عين الرسول. سارے مریضوں کی شفائی میں، خصوصاً ہمارے محترم کی اہلیہ کی شفائی میں آج بیوی سے طلب اپنے مشکلات و پریشانی آج باب الحوائج کے دروازے، وہ دروازہ جس پر حسنین اجازت لیے بغیر داخل نہیں ہوتے، اس دروازے سے اپنی حاجت لے لیں، اپنی بیماری کی شفا، مشکلات و پریشانی. یا قرۃ عین الرسول، جس کی رونے کی آواز امام زمان برداشت نہیں کرتے، یا فاطمہ الزہراء یا قرۃ عین الرسول یا سیدتنا و مولاتنا، انا توجہنا واستشفعنا. اس بی بی کی طرف متوجہ ہو جائے جس کی طرف حسین متوجہ ہے، جس کی طرف امام حسن متوجہ ہے. انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہتان عند اشفعی لنا. سب مل کے پڑھے یا وجیہتان اشفعی لنا. اپنے حاجت روائی کے لئے یا وجیہتان اشفعی لنا. درود پچھے محمد و آل محمد میں. معطر ہے مجلس نام فاطمہ الزہراء سے، اسم اعظم الہی ہے فاطمہ، رمز نبوت و رسالت ہے فاطمہ، کعبہ عبادت عارفان ہے فاطمہ،
توجہ اولیاء الہی ہے فاطمہ، رفت و آمد ملائکہ الہی ہے فاطمہ، تورات و زبور و انجیل و قرآن کی تفسیر ہے فاطمہ، مردد دلوں میں زندہ روح و زندگی ہے فاطمہ، سوئی ہوئی قوم میں ایک انقلاب ہے فاطمہ، سقیفے کے چہرے سے نقاب اتارنے والی ہستی ہے فاطمہ، حمایت غدیر میں جان دیتی ہے فاطمہ، کائنات کو آغوش میں امامت کی تربیت کرتی ہے فاطمہ، خدا کے نظام کائنات کے تفسیر ہے فاطمہ، انا اعطیناک الکوثر کا مصداق ہے فاطمہ، سورہ حل عطا کی تاج کرامت ہے فاطمہ، آیہ یہ تدہیر جس کی زینت ہے وہ ہے زہرا، بطول نام رکھ کر خدا نے جسے عزت دی وہ صاحب توقیر و عزت ہے فاطمہ، جس ہستی کی گرد آل محمد طواف کرے، جس کے استقبال کے لیے افضل الانبیاء قدم بڑھائے، جس کے ہاتھ کو نبی اپنے ہاتھ میں رکھ کر بوسہ دے، جس کو مسند نبوت پر رکھ کر نبی درد دل کرے، وہ راز نبوت اور امامت ہے فاطمہ، جس کو نبی اپنے راز اور مخفی زہرا کیا زہرا سلام اللہ علیہا تفسیر کوثر فاطمہ، مشرکین نے جب توحید کو ٹھکرایا، مشرکین نے جب نبوت کو ٹھکرایا، مشرکین نے دین اسلام کو تسلیم کرنے سے انکار کیا، ابو سفیان اور ابو جہل میدان میں، رسول اللہ مسکرائے، کہا ان سے کہو سورہ کوثر کا جواب دو، کعبے کی دیوار پر سورہ توحید نہیں، سورہ بقرہ نہیں، سورہ یاسین نہیں، قرآن پہ جتنے سورے ہیں ان کو رسول نے انتخاب نہیں کیا، خطرہ توحید کو تھا تو شہید اللہ عنہ کی آیت لکھنی تھی، خطرہ نبوت کو تھا تو وما محمد اللہ رسول کی آیت لکھنی تھی، خطرہ قیامت کو تھا تو قیامت والی آیت آنی چاہیے تھی، خطرہ انبیاء کے رسالت کو تھا تو تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض کی آیت آنی تھی، خطرہ نماز کو تھا تو اقیم الصلاۃ کی آیت آنی تھی، خطرہ نماز اور روزے کو تھا تو پیغمبر نے کسی آیت کا انتخاب نہیں کیا، سورہ کوثر کا انتخاب کیا، انتخاب ہے، خطرہ روزے کو ہے، روزہ کو خطرہ ہے، سورہ کوثر کا انتخاب، حج کو خطرہ ہے، سورہ کوثر کا انتخاب، نماز کو خطرہ ہے، سورہ کوثر کا انتخاب، طاقت کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، ماشا حیدری توحید کو خطرہ، کعبے کعبے کے پردے پر سورہ کوثر آویزان کیا، اور پیغمبر نے فرمایا ابو سفیان سے کہہ دے
ابو جہل سے کہہ دے، مشرکین سے کہہ دے، وہ کوثر کا تفسیر کر کے مقابلے کے لیے تیار ہو جائے۔ اس وقت کے مسلمان میں اتنا فہم نہیں تھا کہ وہ کوثر کو سمجھے، مسلمانوں میں بھی درک نہیں تھا۔ اگر ان مسلمانوں میں درک ہوتا تو کبھی در زہرا کو نہ جلاتے۔ ان میں فکر نہیں تھا، ان کے سوچ بھی بچہ جانا تھا، لیکن محمد کو پتا تھا وہی نازل ہوئے رسول توحید کو خطرہ ہے، توحید کی حفاظت بھی فاطمہ کرے گی، نبوت کی حفاظت بھی فاطمہ، رسالت کی حفاظت بھی فاطمہ۔ میرے نماز کے لیے اگر گردن کٹوا کے نوک کے نیزے پر سر بلند ہوگا تو وہ فاطمہ کے بیٹے حسین ہوں گے۔ اسلام کو بچانے والی ہستیوں کی تربیت صاحب کوثر فاطمہ کرے گی سلام علیہ۔ پوری دنیا کو جواب ہے زہرا، اس میں اعظم الہی ہے۔ میں آج نیو رضیہ میں بیان کر رہا تھا زہرا کی قیمت کیا ہے، زہرا کا علم کیا ہے۔ وہ زکیہ، وہ بطول، وہ راضیہ، وہ مرضیہ، وہ صدیقہ، وہ طاہرہ، وہ فاطمہ، وہ زہرا، جس کے 9 اسماء ہیں۔ کوئی بھی نبی مجھے بتاؤ جس کے 9 اسماء نہیں ہے، رسول اللہ کے بھی نہیں، تو کیا فرق پڑے گا 9 اسماء؟ اصول میں قانون ہے، کلما کثرت الاسماء یدل علی کثرت المعانی۔ جس کے زیادہ اسماء ہوں گے اس کے زیادہ معانی پر دلالت کرتا ہے۔ محدثہ فرشتے جس سے گفتگو کرے، راضیہ، مرضیہ، بطول۔ کل میں نے عرض کیا بطول کیوں کہا؟ 4 عربی میں قسمیں ہیں جس پر 3 دن روزہ واجب ہو جاتا ہے۔ واللہ، باللہ، واللہ، باللہ، تاللہ، باللہ، تاللہ، واللہ، للہ۔ یہ 4 اسم مخصوص خدا ہے۔ خدا اپنے 4 اسم مخصوص کو اکٹھا کر کے جس ہستی کا نام رکھا وہ بطول ہے۔ نعرہ حیدری، بطول، باللہ، تاللہ، واللہ، للہ۔ عظمت الہی زہرہ مرضیہ کیا ہے؟ ہمیں کوثر، سورہ حل عطا، آیہ تطہیر، اسم اعظم سے پتہ چلے گا۔ مولا متقیان، اب اسم اعظم کیا ہے؟ بعض علماء ائمہ معصومین سے روایت نقل کرتے ہیں اگر تمہیں کوئی پریشانی ہو جائے تو یا فاطمۃ الزہرا کی تسبیح کریں، یا فاطمۃ الزہرا، یا فاطمۃ الزہرا۔ نظام کائنات ہلتا ہے اسم مبارک بیوی سے، کائنات میں انقلاب آتا ہے۔ میزان زہرا، میزان بطول، صراط بطول، قرآن کی تفسیر بطول، تمام تر اسم اعظم الہی۔ میں آج عرض کر رہا تھا نیو رضیہ میں، حیدر کرار ممبر سلونی سے اپنے بایاں پائے اقدس اٹھا کر لوگوں سے کہا، لوگوں دایاں نہیں، کسی دشمن کو مارنا ہو تو بایاں پاؤں اور بایاں بازو ہے، لیکن مسجد میں جانا ہو تو دایاں پاؤں اٹھائیں گے، ہاتھ ملانا ہو تو دایاں ہاتھ۔ نعرہ حیدری۔ امام نے فرمایا، ایوہ الناس لو رفعت رجل حاضر ونکست الى صدر ابو سفیان، میں اپنے پاؤں کو یہاں سے اٹھاؤں اور شام کے دمشق کے دربار میں ابو سفیان کے بیٹے کے سینے پہ ماروں، 1900 کلومیٹر کے فاصلے پر علی کا پاؤں ہے اور ابو سفیان کے بیٹے کا سینہ ہے اور میں اس کو گراؤں۔
کاش یہ مجمع ہوتا علی کے پاس تو نعرہ لگتا نعرہ حیدری. طاقت کے ساتھ ماشاءاللہ ہمت کے ساتھ حیدری. اگر تاریخ ماشاءاللہ ہمت کے ساتھ حیدری. یہ اللہم صلی اللہ علیہ محمد. یہ امام زمان کے لیے ایسے جوان ملے ہیں. آپ جیسا پڑھا لکھا جوان, آپ جیسا شفاف جوان. ہر امام زمان کے دور کو یاد کرتے ہیں. حتی کربلا میں بھی 72 ہے, لیکن ان انقلاب ایران میں جان دینے والے 70,000 سے زیادہ ہے جوان. آپ کے بارے میں آپ نوجوان تقریباً 1 بجنے والے ہیں, لیکن عشق فاطمہ سے آپ کا چہرہ منور ہے. عشق زہرا سے آپ کا سینہ مسرور ہے. آپ جیسے جوان ہوتے تو وہاں پہ نعرہ لگتے, لیکن جو علی کے سامنے تھے ان کا فہم کمزور تھا, ان کی بصیرت کمزور تھی. نہ ہے آپ کا یہ چھوٹا پاؤں اٹھائیں گے 1900 کلومیٹر پر دمشق میں ماریں گے. مولا نے فرمایا وائے ہو تمہارے ذہن پر, وہ سلیمان نبی کا وصی تھا جو ایک اسم اعظم سے آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس کو پیش کیا. میں محمد رسول اللہ کا وصی ہوں, 72 اسم اعظم میرے ہاتھ میں. حیدر حیدر تاریخ صاحب میں محمد کا وصی ہوں. فاطمہ کون ہے؟ اسم اعظم کے تعدد سے زہرا کی معرفت ہو جاتی ہے. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ہم اہل بیت اور ہماری ماں زہرا ایک اسم اعظم سے تخت بلقیس کو پیش کر سکا, 2 اسم اعظم پر عیسیٰ مردوں کو زندہ کر سکے, 5 اسم اعظم پر موسیٰ کلیم اللہ بنا, 8 اسم اعظم پر ابراہیم ابو الانبیاء بنے, 15 اسم اعظم پر نوح نے 2500 سال زندگی کی, 25 اسم اعظم پر پہلا انسان صفی اللہ بنا. ہماری ماں فاطمہ وہ ہے. آدم کے اسم اعظم بھی زہرا کے سینے میں ہے, نوح کا اسم اعظم بھی ہماری ماں کے سینے میں ہے, ابراہیم کا اسم اعظم کی فاطمہ کے پیشانی میں ہے, موسیٰ کا اسم اعظم, عیسیٰ کا اسم اعظم اور جو ہے سلیمان کے وصی کا اسم اعظم, تمام 72 اسم اعظم کا مجموعہ جس چہرے میں ہے وہ فاطمہ تک. حیدری اور اللہ کے پاس 73 اسم اعظم ہے, 72 اسم اعظم ہماری ماں فاطمہ کے پاس ہے. نبوت کا مرکز بھی زہرا, امامت کا مرکز بھی زہرا, نبوت کا میزان بھی زہرا, امامت کی کسوٹی کے زہرا, نبوت اور امامت کا پل بھی زہرا, مرج البحرین یلتقیان بھی زہرا. زہرا نہ ہوتی تو نبوت اور امامت کا رشتہ ختم ہوتا. وہ ہستی جس نے آدم کو مہدی سے ملائی وہ فاطمہ تو زہرا. طاقت کے ساتھ ہمت کے ساتھ ہاتھ اٹھا کے حیدری. اگر ماشاءاللہ سبحان اللہ. طاقت کے ساتھ
ہمت کے ساتھ ماشاءاللہ اللہم صلی اللہ. اگر وہ توجہ سے سننا، بی بی کی عظمت ڈگری سے پتہ چلتا ہے. میں کہا میں ڈاکٹر ہوں. بھائی تم نے کہاں سے ڈاکٹریٹ کیا ہے؟ تم نے کہاں سے انجینئرنگ کی ہے؟ تمہارا جو ہے سند کہاں سے ہے؟ کس یونیورسٹی میں ہے؟ کراچی یونیورسٹی سے ہے، لندن سے کیا ہے، آکسفورڈ یونیورسٹی سے کیا؟ تمہاری جتنی ڈگریاں بڑی ہوگی تیرا مقام بڑا ہوگا. ڈگریاں چیک کرے تم نے کس لینگویج میں جو ہے خصوصیت حاصل کی ہے، تمہاری کس زبان میں ہے، جتنا. اور شیعوں کا مقام کیسے پتہ چلتا ہے؟ عارف سلام و بانیان مجالس ہمارے محترم زین بھائی، جتنے ان کے ٹیم ہے، دوست ہے، اور یہاں کے بانی جو ہے، کتنے آپ تڑپتے ہیں. آپ نہیں تڑپتے، آپ کے دل میں فاطمہ کی عنایت ہے. آپ کے دل میں زہرا کی عنایت ہے. ڈگری تو دکھاؤ اپنی. تم ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، تم ٹیچر ہو، تم کیا ہو. جب تم اپنے ڈگری دکھاؤ گے تو تمہاری شخصیت کا اندازہ ہوگا. انبیاء کی ڈگری کیا ہے؟ اسم اعظم. 2 اسم اعظم کی ڈگری پر عیسیٰ مردوں کو ٹھوکر مار کر زندہ کر. 72 اسم اعظم جس کے سینے میں ہے وہ بنت محمد فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے. زہرا جس کے پاس 72 اسم. آگے سننا ہے. یہاں تک میرے ساتھ ہے تاکہ میں 1.5 گھنٹہ رضویہ کی ممبر سے پڑھ کر اترا ہوں. ابھی میرا وہاں کا پسینہ خشک نہیں ہوا ہے، یہاں سے پسینہ جاری ہے. خدا یا عشق زہرا میں یہ پسینہ خون میں تبدیل ہو کر شہادت کی تاج بہن کے فاطمہ کے سامنے حاضر ہو جائے. نعرہ حیدری. یہ میری خواہش شہادت. آپ میرے لئے دعا کریں خدا عشق زہرا میں ہمیں شہادت نصیب ہو. پوری طاقت کے ساتھ نعرہ حیدری. میں کبھی سوچتا ہوں کہ علی اکبر خون میں غلطاں ہو، قاسم کے بدن ٹکرے ہو، عباس کے بازو قلم ہو، اور ہمارے جسم پر بازو ہو، اور ہم محشر میں ہو. ہم محشر میں فاطمہ کے پاس جائیں. یہ شرم کی بات ہے، یہ ذلت کی بات ہے. قاسم کے بدن ٹکرے ہو اور اعجاز بہشتی کے جسم سالم ہو. خدا ایسے محشر میں ہم وارد ہو جیسے شہدائے کربلا کی طرح. علی اکبر کے سینے میں برشی ہے تو عشق فاطمہ میں ہمارے سینے میں گولی ہو. خون کے پانی میں نہلا کر، خون کے پانی سے اپنے چہرے کو رنگین کر کے ہم عشق زہرا میں وارد محشر ہو جائیں. شہادت ہماری کمزوری نہیں ہے، شہادت ہم کربلا سے مانگتے ہیں. ہم نماز شب میں خدا سے شوق شہادت کی دعا کرتے ہیں. نعرہ حیدری. اچھا 72 اسم اعظم جس ہستی کے پیشانی میں جمع ہے وہ مادر حسنین فاطمہ ہے. آگے بڑھیں. اللہ کے پاس کل کتنے اسم اعظم ہیں؟ 73. ایک اسم اعظم باقی رہ گیا. توجہ، ایک اللہ کے پاس ہے. امام فرماتے اللہ نے جو اپنے پاس ایک ہے اس سے نور زہرا اور اہل بیت کو خلق فرمایا. نعرہ حیدری. مجمع بہت دور ہے، تھوڑے میرے قریب تشریف لائے آگے سلوات کے ساتھ تو دوروں کے ساتھ. بسم اللہ بسم اللہ. آگے نہیں نعرہ تکبیر. تھوڑا زحمت کرے اور آگے تشریف آیا ہے، تھوڑا آگے ماشاءاللہ. کل ایمان ہاتھ اٹھا کے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور آگے طاقت کے ساتھ، جگر کے ساتھ. حیدری. توجہ، غدیر والا ہاتھ چاہے غدیر والا. محمد نے غدیر میں ہاتھ اٹھایا
اس لیے شیعوں کو بھی چاہیے علی کے نام پر ہاتھ اٹھائے. کربلا رکھتے ہیں ہم، باغ ارم رکھتے ہیں ہم، دو جہاں کی نعمتیں دل میں بہم رکھتے ہیں ہم. راہ حق میں اس لیے ٹھوکر نہیں کھاتے ہیں ہم. یا علی کہتے ہیں پہلے پھر قدم رکھتے ہیں ہم. نعرہ حیدری. اللہ سلامت رکھے. درود بھیجے محمد و آل محمد. فاطمہ کے دروازے سے اسم اعظم کی علامت، جو صاحب اسم اعظم ہو اس سے کوئی فقیر خالی ہاتھ نہیں جاتا. ناظم مجلس، بانیان مجلس، عزاداران حضرت زہرا، آپ کبھی اس مجلس سے خالی ہاتھ نہیں جائیں گے. آپ عقیدہ تو بناؤ، بی بی سے اپنا رشتہ تو جوڑے، مدینے کی گلیوں سے فاطمہ کی آواز تو سنیں. 9 اماموں کی ماں ہے فاطمہ، علی کے ہم نشین ہے فاطمہ، ہم سر علی ہے فاطمہ، جس کے دروازے سے کوئی خالی ہاتھ جا نہیں سکتا. اور پیغمبر گرامی کے ہاتھ خالی ہوتے تھے، فرماتے جاؤ میری بیٹی فاطمہ کے پاس. علی کے ہاتھ جب خالی ہوتے تھے فرماتے تھے جاؤ میری زوجہ بطول کے دروازے پاس. لیکن اللہ نے کبھی زہرا کے دروازے سے کسی سائل کو خالی ہاتھ واپس نہیں بھیجا. جب محمد کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا تو فاطمہ زہرا کے پاس سب کچھ ہوتے تھے. یا سمجھتے بھی ہے خدا نہیں چاہتا کوئی در بطول پر آئے کوئی خالی خواہ جائے. خدا نہیں چاہتا. رسول خدا گئے یا فاطمہ اگر کوئی مہمان ہو اور زہرا کا مہمان ہو تو کیسے خالی ہاتھ جائے؟ اگر وہ مہمان اہل بیت ہو، یا رسول اللہ یا فاطمہ آج میں مہمان آپ میزبان ہیں، کچھ تو بابا کو کھلاؤ. فاطمہ نے یہ نہیں کہا میرے گھر میں کچھ نہیں ہے، کہا بابا کمرے میں تشریف لے جائیں کچھ مہمان اور بیٹھے ہیں. نعرہ حیدری. جب رسول اللہ کمرے میں گئے، علی ہے، امام حسن ہے، امام حسین ہے، انتظار میں. کچن میں کچھ نہیں ہے، کائنات کا سب کچھ فاطمہ کے ہاتھ میں ہے. چولہا خاموش ہے، کچن خالی ہے، کائنات کی ولایت جس کے ہاتھ میں ہے وہ فاطمہ زہرا ہے. طاقت کے ساتھ زہرا سلام اللہ علیہ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، پیغمبر توجہ کے ساتھ نعرہ حیدری. پیغمبر خدا نے فرمایا فاطمہ آج میں مہمان، علی مہمان، حسن مہمان، حسین مہمان. فاطمہ کو یقین ہے اس کی رضایت خدا کی رضایت ہے. زہرا کو یقین ہے جو میں چاہتی ہوں وہی خدا چاہتا ہے، جو میں ارادہ کروں وہی خدا ارادہ کرتا ہے. فاطمہ جس سے راضی ہو خدا راضی، فاطمہ جس سے ناراض خدا ناراض، فاطمہ جس سے چاہے خدا چاہے، فاطمہ جس سے خوشنود ہو خدا خوشنود. فاطمہ کے دل میں جو بات آئے خدا اسے کن فیکون کر دیتا. اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت. زہرا مرضیہ مسکرائے، یوں ایک نگاہ فاطمہ آسمان کی طرف کی. زہرا آنکھیں اٹھا کر عرش الہی کی طرف دیکھنا تھا. جبریل حاضر ہو گئے، جس کے آنکھوں کے اشارے سے جبریل وحی لے کر آئے اسے فاطمہ الزہرا کہتے ہیں. جس کے آنکھوں کے اشارے سے جبریل آ گئے. السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ. اہل بیت حیران. سب سے پہلے خدا نے زہرا کو سلام کہا.
اس کے بعد زہرا کے بابا کو سلام، شوہر کو سلام، بچوں کو سلام۔ فاطمہ نے ارادہ کیا ہے، اللہ نے اس ارادے کو تسلیم کیا ہے۔ زہرا کے دل میں بات آئی ہے رضوان بہشت حاضر ہو تاکہ میرے بابا، میرے شوہر، میرے بچوں کی کوئی پذیرائی ہو جائے۔ فاطمہ کا یہ ارادہ، خدا نے اپنے ارادے کو تحقق میں ڈالا۔ جبریل آیا اور رضوان بہشت ہے، کہا یا رسول اللہ خدا کا حکم ہے جو آپ جنت سے کھانا منگوانا چاہتے ہیں، جو آپ چاہتے ہیں، فاطمہ کے صدقے جنت سے رضوان لے کے آئیں۔ زہرا کا خاموش۔ اتنے میں اس سکوت کو امام حسین نے توڑا، کہا بابا اجازت، ماں اجازت، بابا یا نانا اجازت، اے میرے بھائی اجازت، آپ سب کی طرف سے میں خدا سے درخواست کروں؟ سب نے کہا حسین درخواست کریں۔ فرمایا خدا سے کہہ دیں ہم آل محمد کی چاہت ہے آج جنت سے تازہ کھجور آئے۔ سارے آل محمد پنجتن پاک مل کر کہا مرحبا یا حسین، جو ہماری دل کی بات تھی آپ نے کہہ دیا۔ حسین کہتے اسے ہے جو پنجتن پاک کے دل کی بات کی۔ یہ درخواست کرنا تھا سندس کے پلیٹ میں کھجور، رطب تازہ کھجور جنت سے داخل ہوا۔ درود بچے محمد عالم شیخ صاحب آپ سب خوش بار دیر صاحب۔ اور پیغمبر فاطمہ کے اعتماد کو آزمانا چاہتے ہیں۔ یا زہرا، یا فاطمہ، ابھی تو کچن میں کچھ بھی نہیں تھا، یہ آپ کے ہاں کہاں سے لے کے آئیں؟ فاطمہ نے جواب دیا بابا کیا میں مریم سے کم ہوں؟ اگر مریم کے لیے صبح اور شام جنت کی میوہ جات آتے ہیں، میں تو سیدت نساء العالمین زہرا نعرہ حیدری۔ اتنے میں توجہ، حسین ابن علی اسے کہتے ہیں جو راز رسالت سے آگاہ، جو راز سینہ علی سے آگاہ، اسے کہتے ہیں حسین۔ اب کھجور آگے کیسے کھا رہے ہیں؟ آج کی رات کی یہ روایت ہے، فاطمہ میزبان ہے، ارادہ فاطمہ پنجتن پاک کے لئے جنت سے کھجور آئے۔ کھجور کیسے ہیں؟ ہم تو کھجور اپنے اپنے کھجور اٹھا کے کھاتے ہیں۔ جی زین بھائی کبھی مجھے کھجور دیا؟ نعرہ صلوات، کبھی ہدیہ کے لئے کھجور بھی دے دے بھائی۔ بہترین غذا جنت کے کھجور ہے، ٹھیک ہے جی، کھجور۔ پیغمبر یہودی سوچتے ہیں کہ جنت کا پہلا درخت زیتون ہے، پیغمبر نے فرمایا نہیں، آدم کے ساتھ کھجور آیا تھا، ٹھیک ہے؟ تو کھجور کھانے کا آپ کو پتہ ہے، لیکن یہاں پہ اس طرح نہیں کھائے، سب کسی نے ہاتھ نہیں بڑھایا۔ خواہش کی امامت نے اب تقسیم دست رسالت سے، پیغمبر خدا نے اپنے ہاتھ بڑھائے، ایک دانہ امام حسین کے دہن اقدس میں رکھا اور جملہ فرمایا ہنیان مریع لک یا حسین۔ ایک دانہ امام حسن کے دہن میں رکھا، ہنیان مریع لک یا حسن۔ ایک دانہ اٹھایا فاطمہ الزہرا کے دہن اقدس میں رکھا، ہنیان مریع لک یا فاطمہ۔ لیکن جب علی کی باری آئی، پیغمبر کھڑے ہو گئے، پنجتن پاک احتراماً کھڑے ہو گئے، اور ایک دانا علی کے دہن اقدس میں رکھا۔
اور دوسرا دانہ بھی رکھا اور تیسرا دانہ بھی رکھا اور مسلسل کہتے جا رہے ہیں ہنیئا مریئا لک یا علی. جب بیٹھ کے 3 دانہ علی کو کھلایا, علی ابن ابی طالب کو, باقی اہل بیت کو ایک ایک دانہ کھلایا. فاطمہ الزہرا تو میزبان ہے, راز مکنون علم نبوت سے آگاہ ہے, لیکن سوال کیا یا رسول اللہ ہم سب کو ایک ایک دانہ کھلایا یا ابتا, لیکن جب حیدر کرار کی باری آئی, فاتح خیبر علی کی باری آئی اور میرے شوہر علی کی باری آئی, آپ نے 3 دانہ کھلایا اور کھڑے ہو کر کھلایا. پیغمبر گرامی اسلام زہرا کی طرف دیکھ کر مسکرائے, فرمایا زہرا جس راز سے آپ آگاہ ہے اس راز کو میں بیان کروں. راز یہ ہے جب میں نے کھجور کا دانہ اٹھایا حسین کے دہن اقدس میں رکھنے کے لیے, جبریل اور میکائیل کی آواز آئی ہنیئا لک یا حسین. میں نے بھی کہا ہنیئا لک یا حسین. جب حسن تیرے دباری آئی تو جبریل اور میکائیل خاموش رہا, اسرافیل و اسرائیل کی آواز آئی ہنیئا مریئا لک یا حسن. میں نے بھی کہہ دیا ہنیئا مریئا لک یا حسن. جب فاطمہ تمہاری باری آئی تو فرشتے خاموش ہیں, زمین و زمان کے ملائکے اور حور العین بہشتی مل کر کہنے لگے کہ ہنیئا مریئا لک یا فاطمہ. تمام بہشتی حور العین اور زمین و زمان کے فرشتوں نے آپ کو مبارکبادی دے رہے تھے, تو میں نے بھی کہا ہنیئا مریئا لک یا فاطمہ. لیکن جب علی کی باری آئی جبریل خاموش, میکائیل خاموش, اسرافیل خاموش, جنت خاموش, آسمان و زمین خاموش. رب کی آواز آنے لگی ہنیئا مریئا لک یا علی. جب میں نے پروردگار کی آواز سنی تکریما لرب العالمین, خدا کے احترام میں کھڑا ہو گیا اور دل میں چاہا رب کی آواز پھر سے میں سنوں. دوسرا دانہ علی کے دہن میں رکھا, پھر رب نے کہا علی ہنیئا مریئا لک یا علی. میں نے تیسرا دانہ رکھا, پھر رب کی آواز آئی ہنیئا مریئا لک یا علی. میں رک گیا تو رب نے کہا محمد قیامت تک لا دے جاؤ. میں کیا حیدر طاقت سے ہر لوگ حیدر حیدر طاقت سے اللہ. اگلے گفتگو سے پہلے میں کراچی کے غیور جوانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے ہزارہ قوم کے ساتھ ان مظلوم جوانوں کے شہداء کے ساتھ ایسا دھرنا کراچی میں دیا کہ دشمن ذلیل ہو. ایک ایک جوان, آج ہزارہ برادری اس مجلس میں مجھے نظر آ رہے ہیں. آپ اکیلے نہیں ہیں, آپ کی خاطر ہم نے پیپلز پارٹی کی حکومت بلوچستان میں گرائی ہے. اس مجلس میں تھا 3 دن جب 100 لاشیں گریں. آقا صاحب کو پتہ ہے ہمارے مجلس سے وحدت مسلمین کراچی کے سیکرٹری جنرل آقا صاحب تشریف لائے ہیں. کراچی میں کوئٹہ میں اس وقت جب 100 لاشیں گرے میں بھی اس دھرنے میں تھا. 3 رات اتنی برف, 3 دن. آخر مجھے بخار آیا, گلے میں درد ہوا, رات کی تاریکی ہے, 1 بجے کے قریب میں چاہا میں تھوڑا سا آرام کرنے اٹھوں. ایک بوڑھی عورت آئی, اس نے کہا مولانا صاحب کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا میرا گلا خراب ہے, سینہ خراب ہے, سردی سے میں کام رہا ہوں, میں تھوڑا آرام کرنے جاؤں. کہا نہیں آپ دعائیں توسل. میں نے کہا بی بی میری طبیعت خراب ہے. اتنا مجھے شرم آیا. اس بی بی نے جواب دیا مولانا صاحب آپ کے کوئی جوان بیٹے کی لاش تو نہیں ہے؟ میرے 3 جوان بیٹوں کی لاش ہے.
مجھے اتنا شرم آیا، میں نے سوچا، میں فوراً واپس گیا اور دعائے توسل شروع کی۔ میں نے سوچا سلام اس ماں پر جس کے 3 جوان بیٹے کہ لاش کا مولا صاحب سردی میں بھی ہوں، میں ایک ماں ہوں، اگر اس طرح قربانی دے تو ظہور مہدی بہت قریب ہے۔ سلام آپ کی شہداء کے ایک ایک لہو کا حساب انشاءاللہ ظالموں سے لیں گے۔ کراچی کے غیور عوام، کراچی کے غیور سن اور کراچی کے غیور نوجوان، آپ نے اس روڈ پر دھرنا دیا۔ ہم اسلام آباد میں دیکھ رہے تھے، ہم نے کراچی میں دیکھا، پورے کراچی میں 32 تقریباً 28 مقامات پر دھرنے ہوئے، کراچی جام ہوا۔ یہ میسیج ہے ان قاتلوں کے لیے اور ان کے جو صورتکار ہیں ان کے لیے کہ شیعہ قوم کوئی مذاق قوم نہیں ہے۔ یہ ابو سفیان اور بنی امیہ اور بنی عباس کے نسلوں کو چیرتے ہوئے آج جو علم عباس کا بلن ہے وہ اس قوم کی قربانی۔ حیدری سلام، مناسب تھا آج میں آپ کو سلام پیش کروں اور کچھ گفتگو قاتلان زہرا پہ۔ شقی ترین انسان وہ ہے جس نے دروازے زہرا کو جلایا، اس سے شقی ہے نہیں، اس سے کوئی ذلیل ہے نہیں۔ جس نے صالح کے اونٹ ناقے کو قرآن اسے شقی کہتا ہے، اٹھا قوم سے ایک شقی انسان جس نے اونٹ کو قتل کیا، ذبح کیا، اگر ایک اونٹ معجزہ ہی کیوں نہ ہو اس کو قتل کرنے کو قرآن شقی کہتا ہے۔ اور جس نے بطور کے دروازے کو جلایا، جس نے محسن کو شہید کیا، وہ ابلیس سے بھی زیادہ شقی ہے، وہ شیطان سے بھی زیادہ شقی ہے، وہ ذلیل ہے اس دنیا کا، وہ سب سے زیادہ بدتر انسان ہے جس نے نبوت کے احترام کو پامال کیا۔ قائد اعظم کو آج ہم یاد کرتے ہیں، بانی پاکستان، توجہ ہے نا، ہم بانی پاکستان کے قائد اعظم کو یاد کرتے ہیں، بانی اسلام کی بیٹی کے ساتھ یہ سلوک ہے۔ جس رسول نے تمہیں نماز سکھایا، جس رسول نے تمہیں حج سکھایا، جس رسول نے تمہیں جہالت کے زمانے سے نکال کر تمہیں زندگی دی، تمہیں سلیقہ دیا، تمہیں عبادت دی، تمہیں توحید کے پرچم تلے جمع کیا، اس رسول کے بیٹی کے دروازے کو آگ لگایا۔ شیطان سے بھی بدتر ہے وہ لوگ جنہوں نے بطول کو رلایا، جنہوں نے بطول کو دربار میں بلایا، جنہوں نے بطول کے دروازے کو جلایا، جنہوں نے قتل کیا، 6 مہینے کے بچے محسن کو شہید کیا۔ اس سے خطرناک میں ایک روایت پڑھتا ہوں جس کے بعد میں مصائب شروع کروں گا۔ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ توجہ ہے، ایک روایت ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، ہمارا عقیدہ ہے، جب تک ایام فاطمیہ کو زندہ نہیں کریں گے امام مہدی ظہور نہیں کریں گے۔ عاشوراء کو آپ نے زندہ کیا، امام مہدی آپ کو سلام پیش کر رہے ہیں۔ جیسے عاشوراء زندہ ہے ایسے نظام ثقیفہ کے خلاف آواز اٹھانا پڑے گا۔ فاطمہ جیسی ہستی کیوں زہرا اتنی آگے بڑھ گئی؟ اپنے پسلیاں ٹوٹنے تک فاطمہ آگے کیوں گئی؟ محسن کو قتل ہونے تک زہرا آگے کیوں گئی؟ کیوں علی کو آگے نہیں بھیجا؟ معاملہ اتنا آسان نہیں تھا۔ اگر آسان ہوتا تو بنت محمد کبھی دربار نہ جاتی۔ معاملہ بہت خطرناک تھا، معاملہ بڑا حساس تھا، غدیر کا مسئلہ تھا، علی کی ولایت کا مسئلہ تھا۔ فاطمہ چاہتی تھی غدیر پر اپنی جان دے کر دنیا کو بتائے علی کی ولایت کی قیمت کیا ہے۔ علی کی ولایت کی قیمت میں فاطمہ کے پسلیوں کی قربانی،
علی کی ولایت کے دفاع میں محسن کی شہادت کی قربانی ہے۔ علی کی ولایت کے دفاع میں در بطول پر آگ لگے تب بھی فاطمہ برداشت کر رہی ہے۔ علی کی ولایت کے دفاع میں نہ دن کو رونے دیتے ہیں نہ رات کو، اور بیت الاحزان جا کے رو رو کے سقیفے پر لعنت بیچتی ہے بطول، اور غدیر زندہ باد کا نعرہ لگاتی ہے بطول۔ سقیفے کے نظام پر فاطمہ کا ایک ایک آنسو، فاطمہ کے ایک ایک آنسو، ایک ایک رونے کی آواز، نظام سقیفے پر لعنت تھا، اور نظام سقیفے قیامت تک ذلیل ہونے کا نام آنسو زہرا تھا۔ فاطمہ نے آنسو بہایا تاکہ غدیر کے غاصبین پر لعنت ہو جائے، جنہوں نے علی کو تنہا چھوڑا، جنہوں نے علی کو مظلوم کیا۔ 25 سال تک علی نخلستان میں روتے رہے، 25 سال تک علی کنویں سے درد دل بیان کرتے رہے۔ وہ علی جس کے علم سے جبریل فائدہ اٹھائے، وہ علی نخلستان میں رو رہے۔ فاطمہ علی کی مظلومیت پر رو رہی تھی۔ اتنے علی کے دفاع میں بنت محمد اپنی 18 سالہ جوانی کو علی کی ولایت پر قربان کر دیتی ہے۔ علی کی ولایت، امام الرضا فرماتے ہیں خدا کی قسم غدیر کا مسئلہ سجدہ آدم سے بھی زیادہ خطرناک مسئلہ ہے۔ جس نے آدم کو سجدہ کیا وہ فرشتہ بن گیا، جس نے انکار کیا وہ ابلیس بن گیا۔ غدیر میں جس نے علی کی ولایت کا اقرار کیا وہ فرشتوں سے بھی افضل ہے۔ جوانوں، رات کی اس تاریکی میں علی اور فاطمہ پر رونے آئے ہیں۔ آپ کا مقام فرشتوں سے بھی افضل ہے۔ آپ کے سینے میں جو فاطمہ کی محبت ہے، آپ کا مقام آسمان پر رہنے والے فرشتوں سے بھی بڑا مقام ہے۔ آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ کی آنکھوں میں پردہ ہے۔ علی کی ولایت لے کر جو تم نماز پڑھتے ہیں، 5 وقت فرشتے جھک کے تجھے سلام کرتے ہیں، جھک جھک کر۔ امام صادق فرماتے ہیں ہمارے شیعوں کی آنکھوں میں پردہ ہے، اگر ہٹ جاتا تو ان کو نظر آتا جب ہمارے جوان اللہ اکبر کہہ کے محراب میں کھڑے ہوتے ہیں، فرشتے جھک کر ادب سے سلام کرتے ہیں۔ تمہارے سینے میں علی کی محبت ہے اگر تم نماز پڑھے، عبادت کرے۔ اس ولایت کی قیمت ہے جس ولایت کے لئے فاطمہ دربار گئی۔ زہرا نے غدیر کے قربانی دی۔ فاطمہ نے پتا تھا زہرا کو غدیر کے مقام کیا ہے، اور جس نے غدیر سے انکار کیا وہ ابلیس سے بھی بدتر ہے، وہ ابلیس سے بھی زیادہ ظالم ہے، وہ قابل سے بھی زیادہ ظالم ہے، وہ فاسق ہے، وہ منافق ہے۔ قصد قلوبہم، ان کا دل پتھر سے بھی زیادہ شقی ہے، پتھر سے پھر بھی نہریں نکل جاتی ہے۔ وَإِنَّمَا يَشَّقَّقُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، پتھر کبھی پھٹ کر اس کے سینے سے پانی نکلتا ہے، کبھی وہ خوف خدا سے ریزہ ریزہ ہوتا ہے، لیکن ان کے دل میں رحم نہیں تھا۔ یہ آگ لے کے در بطول پر پہنچے، ان کے ہاتھوں میں لکڑیاں ہیں۔ یا صاحب العصر والزمان، میرے مولا آ جائے آپ کے عزاداروں کے درمیان۔ آپ نے وعدہ کیا ہے جس مجلس میں میری ماں زہرا کا تذکرہ ہو، جس مجلس میں بنت محمد کے مصائب ہو، اس مجلس میں امام زمان تشریف لاتے ہیں۔ امام زمان تیرے آنسوں کو سلام۔ آپ اس لیے رو رہے ہیں نا، آپ کی کانوں میں فاطمہ کی رونے کی آواز آ رہی ہے، آپ کے کانوں میں صبت علی مصائب لو انہا صبت علی سرن اللیالی کی آواز آ رہی ہے۔ ایک ایسے شقی انسان تھے جنہوں نے فاطمہ کو چیلنج کیا، زہرا کے دروازے پر لکڑیاں جمع کرنا شروع کیا۔ عزاداروں، اگر آپ سوچ سکتے ہیں، یہ تعجب نہیں کرنا، زہرا کے بیٹے کے لیے عاشورہ کے دن 30,000 حرام زادے جمع ہوئے تھے،
میں تو یہ سوچتا تھا کہ شاید 15-20 بندے جمع ہوئے ہوں گے، در زہرا کو جلایا ہوگا، لیکن علامہ مجلسی کہتے ہیں نہیں، 4000 حرام زادے جمع ہو گئے تھے بطول کے دروازے کو جلانے کے لیے۔ 4000 لوگ علی کو گرفتار کرنے آئے تھے، جن کے ہاتھوں میں ننگی تلواریں تھی، جن کے ہاتھوں میں لکڑیاں تھی، جن کے ہاتھوں میں آگ تھی، اور دروازہ کو ہلا رہے تھے۔ بطول کی جرأت پر سلام۔ میں سوچتا تھا سالی زہرا زینب میں اتنی جرأت کہاں سے آئی؟ کبھی میدان کربلا میں ڈٹی ہے زینب، کبھی شبر سے گفتگو کر رہی ہے زینب، کبھی جلے ہوئے خیموں کی قیادت کر رہی ہے زینب، کبھی لاشوں کے درمیان میں گھوم رہی ہے زینب۔ پتہ چلا یہ شجاعت زہرا سے آئی ہے۔ فاطمہ شجاعت کے ساتھ آگے بڑھی۔ زہرا ابھی زخمی نہیں ہے، زہرا ابھی جوان ہے۔ زہرا دروازے تک گئی، چاہتے کیا ہو؟ کہا حبل المتین کو گرفتار کرنے آئے ہیں، ہم علی کو مسجد لے جانے آئے ہیں۔ زہرا نے کیا جواب دیا؟ جب تک فاطمہ زندہ ہے علی کو گرفتار کرنے نہیں دوں گی، جب تک زہرا کے دم میں دم ہے، جب تک میرے جسم میں خون کا قطرہ ہے، میں امام پر ہاتھ اٹھانے نہیں دوں گی۔ دھمکی دینے والوں نے دھمکی دیا ہم دروازہ جلائیں گے۔ بی بی نے فرمایا تمہیں پتا ہے اس گھر میں فاطمہ ہے، اس گھر میں زہرا کے بچے ہیں۔ کہنے والے نے کہا جو ہو سو ہو، ہم دروازے کو جلائیں گے۔ عزاداران سید الشہداء، قیامت کے منظر قریب آ گیا۔ فاطمہ ولایت کے دفاع کے لیے دروازے کے قریب گئی، آگ لگ گئی، دروازہ زہرا کے پہلو میں گرا، پسلیاں ٹوٹ گئی۔ ہائے محسن شہید ہو گیا۔ فرشتے رونے لگے، انبیاء سر پیٹنے لگے، وہاں محمد کی آواز بلند ہونے لگی، وَعَلِيَّا عبد مدافع ولایت زمین پہ گر گئی۔ علی گرفتار ہو گئے، علی کے ہاتھوں میں رسل ہے۔ زخمی زہرا اپنے جگہ سے اٹھتی ہے، فِزَّائِنَ والحسن، علی کہاں گئے؟ کہا مولم سیدتی، علی کو مسجد لے گئے۔ زخمی فاطمہ علی کی ولایت کی دفاع کے لیے مسجد کے قریب گئی۔ زہرا یہ مرضیہ مسجد کے قریب جب گئی، دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کرنے لگی۔ صحابے سے مخاطب ہو کر فاطمہ نے کہا علی کو چھوڑے ورنہ میں بنت محمد ہوں، میں بد دعا کرنے کے لیے ہاتھ اٹھاؤں گی۔ یہ کہنا تھا اور یہ بھی دلیل پیش کیا اگر سالی کے اونٹ کو ذبح کرنے پر فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا، خدا نے اس قوم پر عذاب نازل کیا ہے۔ میں تو محمد کی بیٹی ہوں، میں تو فاطمہ الزہرا ہوں۔ امیر المومنین نے سلمان کو اشارہ کیا، سلمان خدا کی قسم ابھی فاطمہ نے بد دعا نہیں کی، ارادہ الہی میں تبدیلی آ گئی ہے۔ مسجد کی چھت 6 فٹ اونچی ہو گئی ہے، احد کے پہاڑ جھکنے لگے ہیں۔ اگر فاطمہ نے بد دعا کیا تو قیامت آ جائے گی۔ سلمان دوڑتے ہوئے زہرا کے پاس گئے، یا زہرا مہدی کا واسطہ آپ دعا نہ کرے۔ جب امام مہدی کا نام لیا تو فاطمہ نے فرمایا ہائے میرا بیٹا مہدی، ہائے میرے حسین کے خون کا انتقام لینے والا مہدی، میرا بیٹا تیرے انتقام کی خاطر فاطمہ
فاطمہ بد دعا نہیں کرتی۔ عزادارہ نے سید الشہداء بس آپ کی زحمت کو میں ختم کر رہا ہوں۔ آج کی رات شب شہادت فاطمہ زہرا ہے۔ آج زہرا کی روح بدن سے جدا ہو رہی ہے۔ آج زہرا وصیت کر رہی ہے، علی مجھے اپنے ہاتھوں سے کفن دے، مجھے اپنے ہاتھوں سے غسل دے، میرے جنازے میں میرے قاتلین کو آنے نہیں دے۔ یہ وصیت فاطمہ ہے۔ بس آخری جملے کی طرف جا رہا ہوں۔ آخری جملہ یہ ہے کہ قیامت ہوگی، پیغمبر کی شفاعت جب ختم ہو جائیں گے، علی المرتضیٰ کی شفاعت ختم ہو جائیں گے، سامان شفاعت ختم ہوگا، تو خداوند قدوس حضرت پیغمبر خدا پہ وحی کرتا ہے، اے میرے حبیب ہے کوئی سامان شفاعت؟ پیغمبر خدا فرماتے پروردگارا میری بیٹی فاطمہ زہرا مرضیہ جب فاطمہ وارد محشر ہو جائے گی، تمام اہل محشر آنکھوں کو بند کر دیں گے، آواز آئے گی یا اہل المحشر غضوا ابصارکم، فاطمہ بنت محمد آ رہی ہے۔ سارے اہل محشر آنکھوں کو بند کریں گے، محمد سے بھی خدا کہے گا یا رسول اللہ آپ بھی آنکھ بند کرے۔ رسول اللہ فرماتے پروردگارہ میں کیوں؟ اس لیے جس حالت میں زہرا آ رہی ہے آپ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ محمد نے کیا دیکھا؟ سینہ زہرا پر وہ قمیض ہے جو عاشوراء کے دن ٹکڑے ٹکڑے ہوئے قمیض حسین لے کر آ رہی ہے۔ جب مقام شفاعت پر کھڑی ہوتی ہے، خدا کی طرف سے آواز آتی ہے یا زہرا سامان شفاعت کے کیا ہے؟ فاطمہ چادر سے دو ہاتھ بلند کرتے ہیں، ہازانی یدانی مخطوطتان العباس، پروردگارا میرے بیٹا عباس کے دونوں بازو لے کے آئی ہوں، حاضر شفاعتنا، آج عباس کے بازو لے کے آئی ہو۔ عباس کے بازو دکھانا تھا، عرش الہی کو لرزہ آتا ہے۔ آج عباس کا ذکر آیا تو یہ جملہ بھی بتاتا چلو، حضرت عباس نے کبھی بھیا کہہ کر اخا کہہ کے حسین کو نہیں پکارا۔ اس کی وجہ یہ ہے حسین فرماتے تھے عباس مجھے بھائی کہو، میں تمہارا بھائی ہوں۔ عباس فرماتے تھے مولا آپ کی ماں فاطمہ زہرا میری ماں ام البنین کے بیٹے میں یہ جرأت نہیں ہے وہ فاطمہ کے بیٹے کو اخا کہے۔ زندگی پر آج کی مجملات یہ جملہ موزون ہے کہ بیان کروں، زندگی پر عباس اخا کہہ کے نہیں پکارے، میرے مولا میرے آقا کہتے تھے، لیکن ایک وقت آیا حسین کی تمنا پوری ہو گئی جب عباس کے بازو قلم ہو گئے، جب آنکھ میں ہرملا کا تیر پہ وس ہوا، جب مشکیزہ سکینہ سے پانی گر گیا، گھوڑے سے زمین کربلا پہ گر رہے تھے، آواز دی یا اخا ادرک اخاک الحسین، اے میرے بھائی حسین۔ حسین حیران ہو گئے، کبھی زندگی میں عباس نے اخا نہیں کہا، آج گھوڑے سے گر رہے تھے، آج عباس نے اخا کہا۔ زندگی بھر کہتے تھے میں ام البنین کا بیٹا ہوں، آپ فاطمہ کا بیٹا ہے۔ عباس کے سرانے حسین پہنچے، سر کو آغوش میں لیا، کہا بھیا کیا بات ہے؟ آج حسین کی تمنا پوری کر دی، آج میری خواہش پوری ہو گئی۔ کہا بھیا اے میرے مولا میں سوچتا تھا میں ام البنین کا بیٹا ہوں، آپ فاطمہ زہرا کا، لیکن جب میرے بازو کٹ گئے میں گھوڑے سے گر رہا تھا، میں نے میدان کربلا میں دیکھا فاطمہ زہرا رو رہی ہے، میرے کٹے ہوئے بازو سینے سے لگائے مجھ سے کہہ رہی تھی الیہ